السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ٹاپک ہے ریپیٹڈ مس بیہیویئر. جب ایک بچہ مسلسل کسی ایک ہی بیہیویئر کو ریپیٹ کرتا ہے، آپ کی ساری اسٹریٹجیز، آپ کی ساری انڈرسٹینڈنگ، ہر چیز آپ اپلائی کر چکے ہیں، بٹ اسٹل یو آر ناٹ ایبل ٹو کوپ اپ ود اے پرابلم. آپ اس بیہیویئر کو ٹھیک کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. ایز اے پیرنٹ اوبویسلی ہم لوگ کنسرنڈ ہوتے ہیں، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بچے کے بیہیویئر کو مینیج کریں. اس کے لیے کو بہت بڑی سائنس نہیں چاہیے ہوتی ہے، جو کہ یوزلی ہمیں لگتا ہے کہ ایک بدتمیز بچہ ہے جو بات نہیں مان رہا، جو بات نہیں سن رہا، اس کو کیسے مینیج کیا جائے. دیٹس امپاسبل. یہ تو بچہ ہاتھ سے نکلے تو سنتا ہی نہیں ہے، تو مانتا ہی نہیں. ایون وہ سچویشن بھی اگر آپ پر آ چکی ہوئی ہے، آپ نے ٹیگ بھی کر دیا اپنے بچے کو، اسٹل اٹ ڈز ناٹ نیڈ اے ہیوج سائنس بیہائنڈ اٹ. کوئی بہت بڑی بڑی اسٹریٹجیز آپ کو بالکل نہیں چاہیے ہوں گی. بہت آرام سے سکون سے آپ بچے کو مینیج کر سکیں. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. پرابلم صرف ہمارے فوکس کی ہوتی ہے. آپ نے صرف اپنا فوکس چینج کرنا ہے، ایک طرف سے اٹھا کے دوسری طرف لے کے آنا ہے، اپنی سوچ کا پیٹرن چینج کرنا ہے. اب کیا ہوتا ہے، اگر ہمیں چوٹ لگتی ہے، کوئی ہرٹ ہوتے ہیں، اب بلیڈنگ ہو رہی ہے، مے بی ہڈی ٹوٹ جائے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ اس چیز پہ فوکس ہونا چاہیے کہ کتنے قطرے خون کے نکل گئے، کتنا زیادہ خون بہہ گیا، یا کتنا بڑا کریک آ گیا ہوا ہڈی پہ. کہ اس چیز پہ فوکس اس وقت ہونا چاہیے کہ کیسے اس چیز کو ٹھیک کیا جائے. کتنی گہری چوٹ ہے، اس کو گھر میں آپ فرسٹ ایڈ سے مینیج کر سکتے ہیں، امیڈیٹلی ہاسپٹل لے کے جانے کی ضرورت ہے. بلیڈنگ ہو رہی ہے، یا جسٹ کریک ہے، یا بروز ہے، واٹ از دیٹ؟ جو سچویشن ہے اکارڈنگلی آپ کو اس کا سولوشن کرنا ہوگا. یا پھر آپ بیٹھ کے یہ روئیں گے کتنا زیادہ خون نکل رہا ہے، دیکھو خون بہے جا رہا ہے، بہے جا رہا ہے، اینڈ یو اسٹارٹ کرائنگ. از دیٹ وائز؟ اور پھر آپ بلیم کر دیں، بھائی جب بھی مجھے چوٹ لگتی ہے میرا تو اتنا خون نکلتا ہے، اتنا خون نکلتا ہے، بند ہی نہیں ہوتا. لگ رہا ہے نا کہ عجیب پاگلوں والی بات ہے نا. ایگزیکٹلی یہی ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. کوئی ان کا ریاکشن آیا ہوتا ہے کسی چیز کا، کوئی بھی ایک ایکشن ہوا ہوتا ہے، اس کا ریاکشن آتا ہے، وہ مس بیہیویئر ہوتا ہے. اور ہم اس ریاکشن پہ اتنا فوکس کر دیتے ہیں کہ ہم جو ایگزیکٹ اس کے پیچھے ریزن ہے اس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. اور ہم پھر بیٹھ کے اسی بلیڈنگ کو روتے رہتے ہیں ساری زندگی. اور پھر اوبویسلی اگلی چوٹ پہ زیادہ بلیڈنگ ہوگی، کیونکہ آپ نے پہلے تو مرہم رکھی نہیں تھی نا. جب پہلی بار چوٹ لگی تھی آپ نے اس وونڈ کو ہیل ہونے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، تو وہ وونڈ جو ہے وہ پھر اگلی ہلکی سی چوٹ پہ زیادہ بلیڈنگ کرے گا. پھر جتنی زیادہ اور چوٹیں لگتی جائیں گی اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ گہرا ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح سے آپ کے بچے کی پرسنالٹی بھی ہوتی ہے. پہلی بار جب کوئی مس بیہیویئر ہوتا ہے، اگر ہم مس بیہیویئر پہ فوکس کرتے ہیں، اس کا سلوشن نہیں کرتے ہیں کہ کیا ریزن ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ مس بیہیویئر ہو رہا ہے بچے کا، تو وہ پھر ریپیٹڈ مس بیہیویئر بن کے آپ کے بچے کی پرسنالٹی کا پارٹ بنا دیتے ہیں. کہ آپ ٹیگ لگا دیتے ہیں اس بچے کے اوپر، یہ ایسے کرتا ہے. بچے جو ہوتے ہیں بڑے معصوم ہوتے ہیں، انوسینٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. بائی برتھ اللہ تعالیٰ نے کہ ڈیفیکٹس تو نہیں رکھے ہوتے نا ہماری پرسنالٹی میں. ایک بچہ جو کہ چھوٹے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ہٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، مارتے ہیں، تو یوزلی وہ انٹینشنلی مار نہیں رہے ہوتے، وہ اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں، اپنی اسپیس چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنی پاور چاہ رہے ہوتے ہیں. ان کو کچھ اور اگر سمجھ نہیں آتا ہے تو اٹس جسٹ دے پش، دے اسنیچ، اور دے ڈو وٹ ایور دے فیل اپروپریٹ ایٹ دیٹ ٹائم. ہم اس کو ہٹنگ کہتے ہیں، یہ تو مارتا ہے، یہ تو مارتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، ہم ٹیگ کر دیتے ہیں اس بچے کو. جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور سنتا ہے کہ اچھا میں مارتا ہوں، میں مارتی ہوں، مارنا کیا ہوتا ہے، اچھا جب میں یہ حرکت کرتا ہوں اس کو مارنا کہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے تو میں مارتا ہوں. اس بچے کا مائنڈ ڈیولپ ہو جائے گا، اس کی مینٹیلٹی ڈیولپ ہو جائے گی کہ میں مارتا ہوں یا میں مارتی ہوں، میں تو ہوں ہی ایسا. اب ایسا نہیں ہے کہ اس نے سیکھا کچھ، اس کو بتایا گیا کہ یو آر لائک دس، اور اس نے آبزرو کیا اپنے انوائرمنٹ سے کہ کس چیز کو مارنا کہاں جاتا ہے، اور میں مارتا ہوں یا میں مارتی ہوں، تو وہ بچہ کنٹینیو کرے گا اسی بیہیویئر کو انٹل انلیس آپ ٹیگنگ اسٹاپ کر کے اس کے پیچھے ریزن کو ڈھونڈیں اور پھر اس کو سلوشن کریں. اب آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو کام ڈاؤن ہو کے پیپر نوٹ بک لے لیں، ساتھ پینسل لے لیں،
بیٹھیے سوچیں, what are the misbehaviors I'm struggling with, what are my battles, what are the behaviors of my child I'm struggling with. آپ نے لسٹ آؤٹ کر لینے سارے. ریممبر دیر از ناٹ اے بیہیویئر جس کے پیچھے ریزن کوئی نہ ہو. ہم کیا کوئی بھی ایسا بیہیویئر شو کرتے ہیں جس کے پیچھے ریزن کوئی نہ ہو؟ بغیر وجہ کے منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں ہوتا نا, ہسبینڈس کہتے ہیں وائفس کو کہ بغیر وجہ کے منہ بنا کے بیٹھی, لیکن پتہ ان کو بھی ہوتا وجہ ہے کوئی. ہسبینڈس بناتے ہیں بغیر وجہ کے منہ, نہیں ہوتا نا, کچھ نہ کچھ ریزن ضرور ہوتی ہے. سم ٹائمز ہمیں خود پتہ ہوتی ہے, سم ٹائمز ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتی. ہسبینڈ آفس سے تھکے ہوئے آتے ہیں, نہیں ان کو پتہ ہوتا کہ ہم ٹائرڈ ہیں, سارے دن کی ہیسل کے بعد اب ہم گھر آئے ہیں تو وی نیڈ سم ریسٹ, اس کے بعد ہم ریلیکس ہو جائیں گے اور بات کرنے کے موڈ میں ہوں گے. ان کو نہیں پتہ ہوتا. اور جو وائز وائف ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, ان کو ریلیکس کرتی ہیں, کام ڈاؤن کرتی ہیں, پھر ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں. ہم کرتے ہیں نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایسا. اور جو ہسبینڈز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اچھا وائف جو ہے وہ بیچاری سارے دن کی تھکی ہے, بچوں کے ساتھ بڑا ٹف ڈے اس کا گزرا تھا, شی از لٹل فرسٹریٹڈ, اب بھی اس کو نہیں چھیڑنا. تو وائز ہسبینڈس کیا کرتے ہیں, کام ڈاؤن کرتے ہیں, ریلیکس کرتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں وائف کے ساتھ. دس از دا وے ہاؤ وی ڈیل ایڈلٹس. اس سے بھی زیادہ سینسٹیوٹی کے ساتھ آپ کو بچوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, جو بیہیویئرز آپ نے نوٹس کر لیے کہ یہ وہ ہیں جن کے ساتھ میں اسٹرگل کر رہی ہوں, دیٹ کین بی اونلی ون, دیٹ کین بی اپ ٹو 10, مے بی مور دین دیٹ, ڈپینڈس کہ آپ نے اپنے بچے کو کتنا زیادہ اگنور کیا ہوا ہے. اتنے زیادہ بیہیویئرز اوبیسلی آپ کو نظر آئیں گے. آپ ان کی لسٹ بنا لیں. اب ایک ایک بیہیویئر کو چوز کریں کہ یہ والا جو بیہیویئر تھا کب شو ہوا, یہ کب سچویشن آئی میرے پہ, مجھے کب فیس کرنا پڑا, اس دن ایسا کیا کیا ہوا تھا مارننگ سے لے کے. ہو سکتا تھا اگر ارلی مارننگ آپ کے بچے نے بیہیویئر شو کیا ہے تو پچھلی رات میں کیا ہوا تھا, کیا سوچ کے بچہ سویا ہوگا, کیا دیکھ کے بچہ سویا تھا. وہ ریزنز آپ ڈھونڈیں اس کے پیچھے. اچھا, اب دو میجر ریزنز ہوتی ہیں ہمیشہ جس کی وجہ سے بچے مس بیہیویئر شو کرتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے اٹینشن, دوسری ہوتی ہے پاور. یہ دو اسٹرگلس چلتی ہیں آپ کے بچے کے بیچ کے لیے. اٹینشن میں بہت ساری دفعہ بات کر چکی ہوئی ہوں. ویری ویری امپورٹنٹ فار یور چائلڈ ٹو سیک یور اٹینشن. اگر اس کو نارمل نہیں ملے گی تو اس نے ڈفرینٹ طریقوں سے لینی ہے آپ سے اٹینشن. ریسنٹلی میں بات کر چکی ہوں کہ ایٹ لیسٹ منیمم آپ کو 15 منٹ سے اسٹارٹ کر کے اپنے بچے کو ڈیلی 1-on-1, ایک بچہ ہے, 2 ہیں, 3 ہیں, تو آپ کو ایٹ لیسٹ ٹو اسٹارٹ ود 15 منٹس آپ اس کو اسٹارٹ کریں. اس وقت آپ کمپلیٹلی پریزنٹ ہوں اپنے بچے کے ساتھ. وہ میں آلریڈی پچھلے سیشن میں بات کر چکی ہوں کیسے آپ نے کرنا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو اٹینشن نہیں دے رہے تو آپ کا بچہ اٹینشن سیکھ کرے گا. اب اٹینشن اوبیسلی مختلف طریقوں سے چاہیے ہوتی ہے, مختلف اوقات میں چاہیے ہوتی ہے. سم ٹائم آپ کچن میں کام کر رہے ہیں, آپ کا بچہ بار بار آتا ہے, اٹینشن آپ کو چاہیے ہوتی ہے, ممی یہ 1 منٹ بات سن لیں, یہ 1 منٹ میرا دیکھ لیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یو آر گیٹنگ لیٹ فار لنچ, یو آر گیٹنگ لیٹ فار ڈنر, آپ کے گیسٹ آ رہے ہیں, آپ کے ہسبینڈ کو کھانا دینا ہے, وٹ ایور, مدر ان لا ہیں, سسٹر ان لا ہیں, ہو ایور دا پرسن از, وٹ ایور دا سچویشن از, آپ ہری میں اس وقت, اور آپ کو جلدی سے کھانا بنانا ہے. آپ کا بچہ بار بار آ کے آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہے. وٹ ول ہیپن, تھوڑی دیر اس کو کہ اچھا بیٹے ٹھہرو 2 منٹ میں, اچھا بیٹے ٹھہرو 2 منٹ میں, 3 سے 4 دفعہ آپ ایسے ہی کہیں گی. پھر آپ کا بچہ پھر آئے گا, شاؤٹ کرے گا, کوئی نہ کوئی بیہیویئر ایسا شو کرے گا کہ آپ کی اٹینشن چلی جائے گی. ناؤ ڈپینڈس آن ڈفرنٹ چلڈرن, وہ کس طرح کا کرتے ہیں, شاؤٹ کرتے ہیں, کوئی کک کرتے ہیں, کوئی ہٹ کرتے ہیں, کوئی برتن اٹھا کے مارتے ہیں, کوئی اپنے پلے روم سے کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کرتے ہیں, اپنے سبلنگس کو پٹائی لگا دیں گے, کچھ نہ کچھ ایسا بیہیویئر تھوڑی دیر بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گا. پھر کیا ہوتا ہے مدرس کا, چیختی چلاتی ڈانٹتی ہیں بچوں کو, سم ٹائمس کچھ مدرس مار بھی لیتی ہیں. ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت تو شاؤٹنگ ضرور ہوتی ہے اس ٹائم پہ امیڈیٹ سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. کیا ہوا, آپ کے مطابق آپ نے سچویشن کنٹرول کر لی, بچے کے مطابق اس نے اٹینشن لے لی, نیگیٹو اور پازیٹیو, دیٹ واز ان یور ہینڈ. وہ پہلے بڑے آرام سے آپ سے پازیٹیو اٹینشن مانگ رہا تھا, آپ نے نہیں دی, آپ نے چوز کیا نیگیٹو اٹینشن دینا. اب بچے کو پتہ لگ گیا کہ اچھا ایسے ملتی ہے اٹینشن. اگلی دفعہ وہ پہلے اس نے 3 بار ٹرائی کیا تھا, اگلی دفعہ 2 دفعہ ٹرائی کرے گا, تیسری بار ٹینٹرم آئے گا, پھر اس سے نیکسٹ ٹائم ایک ہی دفعہ ٹرائی کرے گا, ٹینٹرم آئے گا, مس بیہیویئر آئے گا. پھر نیکسٹ کیا ہوگا, وہ ٹرائی نہیں کرے گا آپ کے ساتھ, ہمیشہ مس بیہیویئر ڈائریکٹلی. اچھا ماں نے تو کرنا ہی ہے تو پہلے جا کے ٹرائی کرنے کی کیا ضرورت ہے. پھر الٹیمیٹلی بچہ مس بیہیویئر پہ اسٹک ہو جاتا ہے. اسی طرح سے تو ماں نے آ کے سننا ہے, ایٹ لیسٹ مجھے اٹینشن تو ملی, وہ بچہ بڑا خوش ہوتا ہے اندر, اچھا اٹینشن مل گئی مجھے ماما کی. تو آپ نے اگر اٹینشن نہیں دی اس طریقے سے, اور بھی بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں نا, ڈپینڈس آپ کے اپنے گھر میں اس وقت کیا سچویشن ہے, آپ کے گیسٹ آئے ہیں اور آپ کے بچے کو اٹینشن کی ضرورت ہے,
آپ کے گیسٹ نے بچے کو ٹونٹ کیا ہے, کمنٹس پاس کیے ہیں, آپ کا بچہ سینسٹیو ہے, اس کو اچھا نہیں لگا ہے, اس کو آپ کی اٹینشن کی ضرورت تھی, آپ پھر بھی گیسٹ کو اٹینشن دیے جا رہے ہیں, آپ کا بچے ہرٹ ہوا ہے, اس کو آپ کے ٹائم کی ضرورت تھی, آپ کہیں بزی ہیں, واٹ ایور دا سچویشنز آر, اٹینشن نہیں ملی, اٹینشن بکیٹ آپ کے بچے کی فل نہیں ہے تو مس بیہیویئر ہوگا, دیٹ چائلڈ نیڈز یور اٹینشن. اب اگر آپ کہیں نہیں میں تو اپنے بچے کو اٹینشن دیتی ہوں فل ٹائم, میرا ایک ہی تو بچہ ہے, سارا دن میں اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہوں, میں تو کوئی کچن کا کام بھی نہیں کرتی ہوں, مجھے صرف تھوڑی بہت کوکنگ کرنی ہے, وہ بھی نہیں کرنی ہے, میرے پاس فل ٹائم میڈ ہے, صرف بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے, اسٹل میرے بچے مس بیہیویئر کرتے ہیں. ناؤ وہاں آپ لکھ لیں پاور اسٹرگل چل رہی ہے آپ کے اور آپ کے بچوں کے بیچ میں, کہ نہیں میں تو بڑے ہی پیار سے بچوں کو ہر چیز مینیج کرتی ہوں, میں نے کبھی ڈانٹا بھی نہیں ہے, پیار محبت سے سب کچھ کرتی ہوں, میں ڈانٹتی نہیں ہوتی تھی, لیکن یہ میرے ڈھیل کا نتیجہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ بات ہی نہیں مانتے, خود سر ہو گئے ہیں, ضدی ہو گئے ہیں. اب آپ نے یہ نوٹس کرنا ہے کہ جب آپ ڈانٹتی نہیں تھیں لیکن آپ پاور اسٹرگل میں تھیں, اتھارٹیٹیو آپ ہمیشہ رہی ہوں گی, کیونکہ اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ اٹینشن بھی دے رہی ہیں, آپ نے پاور اسٹرگل میں بھی نہیں ڈالا ہوا بچوں کو, تو آپ کے بچے مس بیہیویئر کریں. اب پاور اسٹرگل میں کیا ہوتا ہے, پاور اوبیسلی انڈیپینڈنس چاہیے ہوتی ہے, آٹونمی چاہیے ہوتا ہے, کنٹرول چاہیے ہوتا ہے اپنی چیزوں کے اوپر, اپنے آپ کے اوپر, اپنے سے ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر, جیسے ہمیں چاہیے ہوتا ہے بینگ اے وائف, بینگ اے ہسبینڈ, یو ایز اے پیرنٹ آپ کو بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا کنٹرول, اتھارٹی, کہ مجھے اپنے بچے کا خود کنٹرول ملے. بینگ اے پیرنٹ آپ چاہے فادر ہیں یا مدر, جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ, آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے کو ایک کنٹرول انوائرمنٹ آپ کے مطابق ملے جس میں آپ اپنے بچے کی انڈیپینڈنٹ پرورش کر سکیں. کنٹرول چاہیے ہوتا ہے نا, ایسے ہی کنٹرول آپ کے بچے کو بھی چاہیے ہوتا ہے ایز اے چائلڈ, اس کو اپنی دنیا کا خود ہولڈ اتھارٹی چاہیے ہوتی ہے, جو کہ ہم نہیں دیتے. نہیں یہ نہیں کر سکتے, آپ تو چھوٹے ہو, آپ کو یہ نہیں آتا, آپ کو آپ سے ہوگا نہیں. بہت سارا دن کتنی بار آپ خود اب لکھ لیں, آج کے دن کو ریپیٹ کر لیں. اگر آپ ایوننگ میں آفٹرنون میں بات سن رہے ہیں تو آج کے دن کو اگر مارننگ میں سن رہے ہیں تو کل کے دن کو پورے کو ریپیٹ کر لیں. کتنی بار آپ نے بچے پہ نو کہا اور کتنی بار آپ نے اپنے بچے کو یس کہا. کچھ بھی آپ کے بچے نے آپ سے ڈیمانڈ کی یا بات کی, ریکویسٹ کی, اجازت مانگی, کتنی بار نو اور کتنی بار یس ہوا. اب نو ہو سکتا ہے آپ نے پولائٹ وے میں کہا, نہیں بیٹے ایسے نہیں, ایسے ہوگا, آپ دیکھو آپ یہ نہیں کر سکتے ہو, دیکھو آپ یہ نہیں, آپ سے ایسے نہیں ہوگا, آپ کی ایج اپروپریٹ نہیں, کتنی بار کہا, اور یس کتنی بار کہا. آپ خود ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا نا, یہ ہوتی ہے پاور اسٹرگل. آپ اپنے بچے کو نہیں کرنے دیتے ہیں. I'll give you example. میرا بڑا بیٹا جو کہ ماشاء اللہ اب 5.5 سال کا ہو چکا ہے, when he was just 1.5 year old, جو کہ یوزلی چھوٹے بچوں کے لیے کلائمبنگ اور اونچی جگہ سے نیچے اترنا اور چھلانگیں مارنا اتنے چھوٹے بچے کے لیے اوبیسلی بہت ڈینجرس سمجھا جاتا ہے. آئی نیور اسٹاپڈ ہم. وہ اپنی ہائی چیئر سے نیچے اترنا اس کے لیے بڑا آسان ہو گیا تھا. جو پہلی بار اترا لٹکا ہوا تھا, اوبیسلی 1.5 سال کا تھا, اٹ واز ڈیفیکلٹ فار ہم, وہ لٹکا ہوا تھا. ممی ہیلپ, میں دور بیٹھی ہوں, بیٹا یو کین ڈو اٹ, آئی نو. اس نے تھوڑی ایفرٹ کی, ود ان فیو سیکنڈس بچہ فرش پہ خود اتر آیا. اس کے بعد ہائی چیئر سے اچھل کے باہر آنا اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا تھا, اور میرے لیے ہو گیا تھا اوبیسلی اسٹرگل کرنا اس کے ساتھ کہ ہائی چیئر پہ بٹھا کے کیسے اس کو میں کھانا کھلاؤں. پھر گھر کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جہاں وہ چڑھ نہ جاتا ہو, جہاں سے وہ چھلانگیں نہ مار لیتا ہو, جہاں سے وہ اتر کے دکھا نہ دیتا ہو. اوبیسلی میرے ہسبینڈ بھی ہیں, ان کو بھی خوف آتا تھا کہ بچہ ہے چھوٹا, چوٹ نہ لگ جائے. بٹ اوبیسلی وہ تو اس کی ڈفرینٹ تھوڑی نیچر ہے, وہ تھوڑا کیئرفل, محتاط ہے بہت. جہاں اس نے پاؤں رکھنے بڑا سوچ سمجھ کے رکھنا ہے کہ میں گر تو نہیں جاؤں گا, جہاں سے گر جاؤں گا وہاں پاؤں ہی نہیں رکھتا تھا. بہت محتاط ہے. میرا چھوٹا والا بیٹا وہ کیئرلیس ہے, بس میں نے رکھ دیا پاؤں, آگے جس نے بچانا ہے مجھے بچا لو. اسٹل ہی از لائک دیٹ. ابراہیم وہ ہمیشہ سے بہت ماشاء اللہ سے اس چیز میں کیئرفل رہا ہے, پاؤں بڑے دیکھ کے اور سوچ سمجھ کے اس کو رکھنا ہے. اس کو میں نے کبھی اس چیز میں منع نہیں کیا, یو کانٹ ڈو دیٹ. ہی واز 2 years old جو اس نے میرے ساتھ کٹنگ ویجیٹیبلس کی شروع کر دی انڈر سپرویژن. اوبیسلی وہ میرے ساتھ کوکنگ کرتا تھا. ناؤ ہی از 5.5, اور کافی عرصے پہلے سے وہ آٹا لے کے گندا ہوا, اس کو خود ہی رول جیسے ہم پیڑا بناتے ہیں بنا کے خود, آل انڈیپینڈنٹلی. میں صرف پاس کھڑی ہوتی ہوں, اس کو رول کر کے, میں کیونکہ رولنگ پن یوز کرتی ہوں تو وہ بھی اسی سے ہی کرتا ہے, وہ رولنگ پن سے اس کو رول کر کے فلیٹ کر کے خود ہی توے پہ ڈالتا ہے, خود پراٹھا بناتا ہے, خود ہی اتار کے وہ لے آتا ہے. اس کو پراٹھا کمپلیٹ A to Z خود انڈیپینڈنٹلی بنا لیتا ہے, چاہے وہ خود انڈیپینڈنٹلی کمپلیٹلی بنا لیتا ہے, بیکاز مارننگ میں سم ٹائمس نہیں اٹھ پاتی ہوں تو ہی میکس ٹی فار می, اور مجھے لا کے بیڈ پہ دیتا بھی ہے چائے.
ایگز بنا لیتا ہے، بریڈ بنا لیتا ہے، اس کو آٹا گوندنا آتا ہے، اس کو برتن زبردست قسم کے دھونے آتے ہیں، اس کو کپڑے استری اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ ماشاء اللہ کر لیتا ہے، کپڑے فولڈ کر کے رکھنے کیسے ہیں، کپڑے ہینگ، ٹراؤزر اندر شرٹ باہر کیسے پراپرلی ہینگ کرنی ہے، ہی نوز آل اباؤٹ اٹ. ساکس کو اکٹھے وہ ڈبل رول کر کے وہ جو ٹک ان کرتے ہیں، ہاؤ ٹو ڈو دیٹ، اس کو بہت اچھی طرح سے آتا ہے. کون سی چیز ہم نے کہاں رکھنی ہوتی ہے کچن میں، گھر کی پوری، ہی نوز آل اباؤٹ اٹ. بہت ساری اور چیزیں ہیں ہی ہیز لرنڈ. کوکنگ میں جیسے میری پین کیکس بنانے اس کو آتے ہیں، کیک بنانا اس کو آتا ہے، بہت کچھ ماشاء اللہ. اس نے سنمن رولز اس کو آتے ہیں بنانے. اٹس جسٹ اے اسمال لسٹ میں جو آپ کو بتا رہی ہوں. ہی کین ڈو آل بائی ہم سیلف. اٹس ناٹ کہ میں نے بہت اس کی ٹریننگ کی اور اس کے ساتھ لگ کے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آئی جسٹ لیٹ ہم ڈو وٹ ایور ہی وانٹس ٹو. اوبیسلی جہاں سپرویژن کی ضرورت رہی ہے اس نے کئی 3 دفعہ اپنا ہاتھ بھی جلایا کوکنگ کرتے ہوئے، ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. دیٹس آل رائٹ. کیا ہم نہیں جلاتے ہیں؟ ہم اتنی بڑی خواتین ہو گئی ہیں، میں تو 30 ابو ہو چکی ہوں، میرا کتنی دفعہ اب تک ہاتھ جلتا ہے. تو دیٹس اے نارمل. مطلب ایک اڈلٹ کا بھی ایسا ہو جاتا ہے نا، آپ سے بھی مسٹیکس ہو جاتی ہیں، کبھی نہیں مینیج ہوا ہوتا. ایسے ہی بچے ہیں، آپ اپنی سپرویژن میں کرواتے رہیں، لیٹ دیم ڈو. خود کپڑے چینج کر لیتا ہے، خود شاور لے لیتا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہی از ڈوئنگ ماشاء اللہ بائی ہم سیلف. آئی لیٹ ہم سلیکٹ دا ڈریس فار ہم، آئی لیٹ ہم سلیکٹ ایوری تھنگ فار ہم. اس کو کیا کھیلنا ہے، اس کو کیا کھانا ہے، اس کو کیا پہننا ہے، اس کو کب کیا کرنا ہے. آئی لیٹ ہم ڈو. آئی لیٹ آل مائی چلڈرن ڈو. وہ اپنا ٹائم ٹیبل خود بناتے ہیں، جو ان کو کرنا ہوتا ہے وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیٹ یور چلڈرن ڈیسائیڈ. اگر آپ یہ سب کچھ اپنے بچے کو نہیں کرنے دے رہے، مارننگ میں بریک فاسٹ آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، لنچ آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، ڈنر آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، پہننا انہوں نے کیا آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، کب شاور لینا ہے آپ نے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، کب انہوں نے کھیلنا ہے آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، کب انہوں نے پڑھنا ہے آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، کتنی دیر تک بیٹھ کے پڑھنا ہے، کب وہ پڑھائی سے اٹھ سکتے ہیں، کب وہ کتنی دیر تک کھیلنا ہے، کتنی دیر تک اسکرین ٹائم کرنا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ اف یو آر ڈیسائڈنگ، تو ان کے پاس اتھارٹی کس چیز کی ہے؟ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. آپ نے کون سی اتھارٹی اپنے بچے کو دی ہوئی ہے؟ اگر آپ کے بچے نے پانی سے ایک بار کھیل لیا، کپڑے گیلے کر لیے ہیں، اور آپ کے بچے کا گرمیاں ہیں، دوسری دفعہ دل کر رہا ہے تھوڑی ہی دیر بعد، تو آپ کیا کریں گے؟ کہ آپ نے کوئی گھر کے رولز، کوئی پرنسپلز، کچھ چیزوں کے بارے میں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں آپ ریپیٹیڈلی نہیں کر سکتے، اس سے میس ہوتا ہے، چیزیں خراب ہوتی ہیں، کوئی پرنسپلز بنے ہوئے ہیں، ان کا کوئی آلٹرنیٹ دیا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں آپ نے بچے سے کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر اب وہ آپ نے بتایا ہوا ہے کیا بچے کو کہ یہ اگر کام کریں گے تو اس کا یہ نقصان ہوگا، اور پھر بھی اگر آپ نے یہ کیا تو پھر آپ کو اس چیز سے محروم ہونا پڑے گا. کوئی کانسیکوینسز دیے ہوئے ہیں اپنے بچے سے، ان کے بارے میں کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہوئی ہے؟ اگر کی ہوئی ہے تو آئی تھنک آپ نے تو اس میں کوئی غلطی کر دی ہے. اس کو دوبارہ سے بیٹھ کے سوچیں کہ کہاں غلطی ہوئی ہے. اور اگر نہیں کی ہوئی تو پھر آپ کیسے مینیج کر سکتے ہیں مس بیہیویئرس کو؟ تو سب سے پہلے تو اس پاور اسٹرگل سے نکل کے آئیں اپنے بچے کی. سٹ بیک. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیرنٹ بنایا، کنٹرولر نہیں بنایا. آپ نے صرف پیرنٹنگ کرنی ہے. پیرنٹنگ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو فالو کروا دینا، اپنے بچے کو رٹا مروا دینا تربیت کا. ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ چیزیں میرے بچے کو ایسے 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 ہونی چاہیے، ایسے ایسے اس کو کرنا چاہیے. اٹس ناٹ پیرنٹنگ. پیرنٹنگ از آپ نے ماڈل کرنا ہے بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، وٹ ایور یو وانٹ فار یور چائلڈ. آپ نے ماڈل کرنا ہے، آپ نے ان کے سامنے کر کے دکھانا ہے. آپ نے کچھ اصول ضوابط بنانے ہیں اپنے گھر کے، اور پولائٹلی اپنے بچے کو ہیلپ کرنی ہے ان اصول اور ضوابط پہ عمل کرنے کے لیے. آپ کے گھر کے رولس اینڈ پرنسپلز آپ بچے کے ساتھ مل کے ڈیسائیڈ کریں گے، میوچل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے، اور اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے اسٹریٹجیز ڈیوائز کریں گے میوچلی. اور پھر امپلیمنٹیشن آپ کے کنٹرول میں ہوگی. بچے کے مائنڈ میں آپ نے یہ چیز اس کو سمجھانی ہے کہ وائی وی آر ڈوئنگ دس، ہاؤ از اٹ بینیفیشل. یہ سب کچھ ہے پیرنٹنگ. اگر دین کی بات کریں، ہم مسلمان ہیں تو اوبیسلی ہمارے لیے سب سے ٹاپ پہ دین آتا ہے. دین میں ڈانٹ مار تو کہیں ہے ہی نہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ رویہ دیکھ لیں تو انہوں نے کیسے بچوں کی تربیت کے بارے میں ہمیں بتایا ہوا ہے. جو ان کے ارد گرد بچے بیٹھتے تھے ان کو کیسے وہ ٹریٹ کرتے تھے، ماؤں کو کیسے وہ سمجھاتے تھے. جھوٹ نہیں بولنا. ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں نا بچوں کے ساتھ. اچھا وہ تو بچہ، اس کو کیا پتہ، سمجھ ہے، وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے وہ تو چیز جھوٹ بولی تھی. سپر ہیروز نہیں ہوتے ہیں. جو کارٹونز ہم دیکھتے ہیں بچوں کو دکھاتے ہیں اس میں وہ سب کچھ ریالٹی میں نہیں ہوتا.
ہم کہتے ہیں انوسینس خراب ہو جائے گی. ہم بچوں کی انوسینس نہیں چھیننا چاہتے ان سے. دس از ناٹ انوسینس, دس از اے لائی. دے آر بلیونگ ان لائز. جیسے جیسے وہ بڑے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا, اچھا ہمارے پیرنٹس نے تو ہمیں جھوٹ پہ جانے دیا کہ دیٹس آل رائٹ. انٹرٹینمنٹ کے لیے جھوٹ ٹھیک ہوتا ہے, اسی لیے بڑے ہو کے نیوز کے پیچھے لگ جاتا ہے نا. انٹرٹینمنٹ کے لیے جھوٹ تو ٹھیک ہوتا ہے, ڈراموں کے پیچھے لگ جاتا ہے, موویز کے پیچھے لگ جاتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کے لیے تو سب ٹھیک ہوتا ہے, جائز ہو جاتا ہے. ایسے ہی پھر ٹھیک ہے, بچے کو آپ نے انفارمیشن دینی ہے تو اس میں جھوٹ بھی ہے. بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جس میں وہ بہت سارے جھوٹ شامل کیے ہوتے ہیں انہوں نے, لیکن انفارمیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھنے تھے, ہاں بلیو کرنے دیتے ہیں بچے کو, یس یس اٹس ریالٹی. یہ سب کچھ ملا کے ہم پیرنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب دین کی بات کر لیں, ہمارے دین نے اس طرح کی کوئی پیرنٹنگ کی بات ہی نہیں کی. چلیں پیرنٹنگ سے پہلے آپ انیشیل بیس بات کر لیں, جہاں ہم پاور اسٹرگل کی بات کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے ہمیں پیدا کیا, سیدھا راستہ اور غلط راستہ دونوں بتا دیے کہ یہ سیدھا راستہ ہے, اس پہ چلنے کا یہ طریقہ ہے, اس پہ چلیں گے تو یہ بینیفٹ ہوگا. یہ غلط راستہ ہے, اس پہ چلیں گے بڑا آسان ہے, اس طرح سے آپ غلط راستے پہ جا سکتے ہیں, ایسے بھٹک جائیں گے, یہ حرکتیں کریں گے, یہ کام کریں گے, اس طرح سے چھوڑیں گے اپنے آپ کو تو آپ بھٹک جائیں گے, اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ آپ کو یہ ملے گا. پھر اگلی بات کیا, اللہ تعالیٰ نے فورس نہیں کیا نا ہمیں, دھکے دے کے تو سیدھے راستے پہ نہیں ڈالا, ڈانٹا نہیں, مارا نہیں, پٹائیاں نہیں لگتی ہماری ہر روز گناہوں پہ, ہمیں انسلٹ نہیں ہر روز کیا جاتا, ہمیں بلیم نہیں ہر روز کیا جاتا, ہر روز کی کوئی نہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہمارے گناہ پہ آ رہی ہوتی. نہیں ہوتا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پبلکلی اناؤنس نہیں ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اناؤنس کریں, آج فلاں نے, آج عفیفہ نے یہ گناہ کیا, اس کو یہ سزا ملے گی. آج بھی اس عفیفہ نے وہ گناہ کر دیا, اگلے دن بھی اس کو سمجھایا تھا, نہیں سمجھتی, آج پھر وہی کر رہی ہے, دیکھو اب تو پٹائی لگے گی, اور فرشتے آ رہے میری پٹائی لگا رہے ٹھا ٹھاڑا. نہیں ہوتا نا, میرے ساتھ نہیں ہوتا, میں اتنے گناہ کرتی ہوں, بچی ہوئی ہوں ابھی تک, نہیں ہوتا. دس از ناٹ دا وے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دی ہے, پھر دس از دا رائٹ وے, دس از رانگ وے. ناؤ یور چوائس, یو چوز کس طرف جانا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, ہمیں ریمائنڈرز, بڑے پولائٹ پیار محبت والے ریمائنڈرز آتے رہتے ہیں. کیا ہوتا ہے سم ٹائمز جب اللہ تعالیٰ کو لگ رہا ہوتا ہے نا, پتہ لگ جاتا ہے کہ اب یہ بندہ جو ہے نا میرا انتہائی غلط چیز کی طرف جا رہا ہے, بڑا نقصان اٹھانے والا ہے, تو بڑی پیار محبت سے ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی, ایک دم کوئی ایسے لگتا ہے کوئی آ کے پکڑ کے ہمیں لے گیا سیدھے راستے پہ. ایسے ہی جیسے ہمیں پیرنٹس کو کرنا چاہیے, وہ ایکسپیکٹڈ پولائٹلی بیٹھ کے پیار سے, آپ کا بچہ جا رہا ہے نقصان کرنے جا رہا ہے, اپنے پیار سے محبت سے بٹھا کے اس کو پکڑ کے سیدھی طرف لے آئیں. یہ ہے ہمارا دین, یہی ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ کرنا. ان کو بتائیں کہ اگر آپ کسی چیز سے منع کریں تو واٹس دا ریزن بیہائنڈ, واٹس دا لاس دے گوئنگ ٹو ہیو, واٹس دا پرابلم, انہیں کیوں نہیں کرنا چاہیے, اور پھر اگر نہیں یہ نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا بچہ لاؤڈ نوائز کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں آپ یا آپ کے علاوہ کوئی بھی پرسن ہے وہ اونچی آواز سے تنگ ہوتا ہے, آپ ان کو منع کریں کہ بچے اونچی آواز نہیں کریں, تو پھر کیا کریں. اب اس کرنٹ مومنٹ میں ان کو صرف وہی سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے وہ تو منع کر دیا, لیکن کیا کریں پھر یہ نہیں بتایا. بٹھا کے پیار سے پہلے سمجھائیں کہ کیوں اونچی آواز نہیں کرنی ہے, تو اس کا الٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے. جیسے میں اگزامپل دیتی ہوں, میرے گھر میں مجھے اونچی آواز سے ایشو نہیں ہوتا, لیکن اوبیسلی میرے ہسبینڈ کو اونچی آواز سے ہے, جس کو بھی ہے, وی ہیو ٹو کیئر فار ایچ ادر. تو ہم کیا کرتے ہیں, میں نے اپنے بچوں کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے کہ وین اینڈ ویئر دے کین میک نوائز. اب وہ گھر کے ایریاز ہم نے ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں, اور وقت ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ کس وقت میرے بچے اور کس جگہ پہ جا کے لاؤڈ نوائز کر سکتے ہیں, جس سے ہمارے نیبرز ڈسٹرب نہ ہو, جس سے گھر والے افراد ڈسٹرب نہ ہو, جس سے کسی چیز کا نقصان نہ ہو. بہت سارے فیکٹرز اوبیسلی ایک لاؤڈ نوائز کے ساتھ بہت سارے, جیسے برین سیل ڈیمیجنگ, انرجی ویسٹنگ, بہت سارا کچھ ہے جو آپ اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں, جس سے لاؤڈ نوائزز کنٹرول میں آ سکتی ہیں, مینیج ہو سکتی ہیں, ڈائیورٹ ہو سکتی ہیں. آپ نے ان کو الٹرنیٹ بھی دینا ہوتا ہے, ان کو طریقہ بھی دینا ہوتا ہے, اور سمجھانا بھی ہوتا ہے. کمیونیکیشن آپ نے اپنے بچے سے کرنی ہوتی ہے, بتانا ہوتا ہے. اب یہی چیز آپ اپنے بیہیویئر جو آپ نے ابھی لسٹ آؤٹ کیے تھے, ایک بیہیویئر اٹھانا ہے, واٹس دا ریزن بیہائنڈ. اب میں اس ریزن کو کیسے ختم کر سکتا ہوں, ہاؤ آئی کین مینیج دیٹ, وہ کیا ہوا تھا اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. جیسے بہت سارے بچے, میرے خیال سے بوائز اس چیز میں کافی زیادہ ہیں کہ اپ سائڈ ڈاؤن چیزوں میں وہ ہوتے ہیں.
جیسے ان کو اپنے میں ابراہیم کی ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو. ہی لوز ایوری تھنگ اپ سائڈ ڈاؤن. اس کو ٹینٹس بنانے ہوتے ہیں, اس کو پلے ہاؤس بنانا ہوتا ہے, ہی لوز اٹ. اس کا ہم نے پلے ٹینٹ بائی کیا ہوا ہے, وہ پورا پلے پین ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ پورا بڑا والا ہے, بٹ اسٹل اس کو بھی اس نے الٹا کرنا ہے. اس کا جمپنگ کیسل ہے ان کا, اس کو بھی پھلا کے انہوں نے الٹا کر کے کھیلنا ہوتا ہے. اینڈ واٹ ہی از ڈوئنگ آل دا ٹائم, اس کو کاؤچز الٹے کرنے ہیں, اس کو چیئرز الٹی کرنی ہیں, اس کو ٹیبلز الٹے رکھنے ہیں, وٹ ایور کچھ بھی پاسبل الٹا رکھنے ہیں, اور پھر بیڈ شیٹس نکال کے اس نے پھیلا کے ٹینٹس بنانے ہیں. اوکے, شروع میں مجھے اریٹیشن ہوئی کہ وٹ از دس. ایون سوئنگز اینڈ سلائڈز ہیں ان کے, سلائڈس کو بھی الٹا کر دینا اس نے, اور سوئنگس کو بھی الٹا کر دینا. آنیسٹلی میں اب آپ کو ہر چیز ویڈیو میں دکھا نہیں سکتی ہوں, بٹ لٹرلی ہر چیز کو اس نے الٹا کرنا ہے, اور پھر اس کے ساتھ اس نے کھیلنا ہے. اینڈ ہی جسٹ انجوائز دیٹ اے لاٹ. اب شروع میں اس کو بیٹے دس از ناٹ دا وے, ایسے تو نہیں ہم سوئنگ سلائڈ یوز کرتے. سلائڈ تو سلائڈ ڈاؤن کرنے کے لیے, سوئنگ تو جھولا لینے کے لیے, چیئرز بیٹھنے کے لیے, صوفے بیٹھنے کے لیے, ٹیبل چیزیں رکھنے کے لیے. پلے ٹینٹ ہے نا, پلے ٹینٹ بناؤ اس کو, اس میں کھیلو. پلے ٹینٹ الگ سے چادریں لے کے بنانے کی کیا ضرورت ہے نا. کس نے یہ رولز ڈیسائیڈ کیے ہیں کہ پلے ٹینٹ کو پراپر طریقے سے رکھ کے اس میں بیٹھ کے ہی بچے کھیلیں گے ایز اے پلے ٹینٹ؟ کس نے یہ رول بنایا کہ جمپنگ کیسل میں صرف پھلا کے اس میں جمپ ہی کیا جائے گا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ کس نے یہ رول بنایا ہے کہ بچوں کے لیے آپ پلے ٹینٹ لے لیں اور گھر کی چادروں سے وہ پلے ٹینٹ نہیں بنا سکتے؟ یس دیر آر سم لمٹس. آپ ہر صوفے ہر کرسی کو الٹا نہیں کرنے دے سکتے ہیں. آپ بچوں کو سمجھاتے بھی ہیں, آپ ہر چیز کھلی چھوٹ نہیں دیتے ہیں, کئی کچھ پرنسپلز بھی بناتے ہیں. جگہ آپ جیسے میں نے ہمارے گھر میں پاسبل ہے تو ہم نے بچوں کے لیے پلے روم سپریٹ بنایا ہوا ہے. آپ کے گھر میں پاسبل ہے تو آپ پلے روم بنائیں. نہیں پاسبل تو ایک چھوٹی سی بیشک تھوڑی سی جگہ آپ بچے کے لیے اسپیسیفائی کر دیں کہ دس از یور پلیس جہاں آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. اب جیسے میں ہر کاؤچ اس کو الٹا نہیں کرنے دے سکتی ہوں, لیکن ہمارے گھر پلاسٹک کی چیئرز ہیں جو کہ یوزلی باہر آؤٹ ڈور یوز ہوتی ہیں, تو وہ ہمارے یوزلی انڈورز ہی پڑی ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے, بچے وہ آپ وہ لو, الٹا کرو, اس کے اوپر چڑھ کے جو مرضی کرو, اس کے ساتھ پلے ٹینٹ بناؤ. میں بیڈ شیٹس یوز کرنے میں خود نکال کے دیتی ہوں بیڈ شیٹس ان کو. میں نے 2-3 رکھی ہوئی ہیں جو پرانی والی بیڈ شیٹس ہیں. آئی لیٹ دیم یوز, وہ پلے ٹینٹ بناتے ہیں. لیٹ دیم پلے دیئر وے. اگر وہ سوئنگس پہ بیٹھ کے سیدھا سیدھا جھولا نہیں لینا چاہتے تو مرضی ہے نا, آپ نے بائی کر دیا, نو لیٹ دیم انجوائے دیئر وے. وہ سلائڈ کو سیدھا رکھ کے سلائڈ نہیں لے رہے ہیں تو دیٹس آل رائٹ, لیٹ دیم انجوائے دیئر وے. اگر وہ آج آپ کی پسند کی جینز اور شرٹ نہیں پہننا چاہتے, تو آپ نے آلریڈی ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ آج مہمان آ رہے ہیں تو یہ کپڑے پہنیں گے, دیٹس آل رائٹ. لیٹ دیم بی کمفرٹیبل, لیٹ دیم بی دیم سیلوز. ان کو یہ مت سکھائیں کہ لوگوں کے آنے پہ آپ کو بیسٹ پریزنٹیبل بننا ہے. ان کو یہ سکھائیں کہ آؤٹ لک جیسی بھی ہو, نیٹ کلین ہونی چاہیے. جو مرضی کپڑے پہنے صاف ستھرے ہونے چاہیے. اوبیسلی دیٹس ویری امپورٹنٹ. پھٹے پرانے نہیں ہوں. یہ رسپیکٹ ہوتی ہے گیسٹ کی, جیسے میں نے بچوں کو بتایا ہوا کہ گیسٹ کی رسپیکٹ یہ ہوتی ہے, آپ گھر کلین کرتے ہیں, خود بھی کلین ہوتے ہیں, صاف ستھرا انوائرمنٹ ہوتا ہے, اچھی فوڈ آپ پریزنٹ کرتے ہیں ان کو, دس از دیئر رسپیکٹ. وہ اسپیشل ٹائم نکال کے آپ کی طرف آتے ہیں. ان کو گندا انوائرمنٹ آپ دیں گے تو اچھا نہیں لگے گا نا انہیں. آپ مس بیہیو کریں گے تو اچھا نہیں لگے گا. لاؤڈ نوائزز بنائیں گے, اچھلیں کودیں گے, دے ول ناٹ لائک اٹ. وہ یہاں آتے ہیں آپ کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے. تو اس چیز کو بچے کو سمجھائیں, لیکن اس چیز میں مت ڈالیں کہ بہترین ہی کپڑے بس پہنے اور آپ کچھ نہیں, جس میں وہ کمفرٹیبل ہوں. کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے, پھٹے نہیں ہونے چاہیے. دیٹس اٹ. لیٹ دیم ویئر وٹ دے وانٹ ٹو. اگر ان کو شاور لینا ہے تو ٹھیک ہے, لینے دیں, اور اگر نہیں لینا تو دیٹس آل رائٹ, ڈونٹ فورس دیم. لیکن ان کو بتائیں کہ شاور لینا امپورٹنٹ کیوں ہے, کیوں آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ شاور لیں. اگر وہ واقعی بہت گندے اور لینا بہت ضروری ہے, دین ٹاک ٹو دیم اباؤٹ اٹ. ڈونٹ فورس دیم فار اینی تھنگ. نیور ایور فورس دیم. جتنا کھانا انہوں نے کھانا ہے اتنا ہی کھانے دیں. ڈونٹ فورس دیم. یہ بہت صحیح. میں اگر بیٹھنے لگوں نا پاور اسٹرگل, مجھے پتہ ہے ہمارے گھروں میں ایک دن میں 1000 باتوں پہ پاور اسٹرگل ہوتی ہے, اور مائیں اتھارٹیٹیو بنی رہتی ہیں, فادرز اتھارٹیٹیو بنے رہتے ہیں. اس کے بعد بھی کہتے ہیں بچے پتہ نہیں کیوں بدتمیز ہو گئے, ہم نے تو کوئی ایسی تربیت نہیں کی. ہمارے گھروں کا تو ماحول ہی بہت اچھا ہے, ہم نے تو ہر چیز کی آزادی دی ہوئی ہے. آپ نے آزادی دی ہے, میں نے کدو پکا دیے, کھا لو. نہیں کھانے, جاؤ بنا لو خود جو بنانا ہے. بچے بیچارے چھوٹے ہیں, خود تو نہیں بنا سکتے نا, آپ نے تو وہ بھی نہیں اسٹرگل کرنی دی ان کو. آپ نے تو اس کی بھی اتھارٹی نہیں دی کہ جا کے چولہے ہی جلا لیں وہ بیچارے. سیریسلی میں بتا رہی ہوں آپ کو, یہ ہوتی ہے پاور اسٹرگل. میجورٹی ہماری پاور ٹائم تو ہم پھر بھی شاید کو تھوڑا بہت دے ہی دیتے ہیں بچوں کو. خیر بہت ساری معصوم میری بہنیں ایسی ہیں جو کہ نہیں دے پاتی ہیں ٹائم. جوائنٹ فیملی سسٹم میں ریئلائز نہیں کر پاتی نا بچے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو یہ پاور اسٹرگل کے اوپر کام کریں.
اگر آپ پاور اسٹرگل میں گئے ہوئے ہیں اس کو ٹھیک کریں. ناؤ واٹ یو ہیو ٹو ڈو. مس بیہیویئر اگر ریپیٹیڈ ہیں تو اس کے لیے ایک ڈسپلن اسٹریٹجی ہم یوز کرتے ہیں. آپ نے کانسیکوینسز دینے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے بھی میں آپ کو ایگزامپل دے دوں گی, اس کے مطابق آپ اپنے بچے کی سچویشن کے اکارڈنگ اس کو مولڈ کر کے اپلائی کریں گے. آپ نے کیا کرنا ہے, بیہیویئر آئیڈینٹیفائی کر لیں, دس از وٹ آئی ایم اسٹرگلنگ وتھ, دس از ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو مینیج اٹ. فار ایگزامپل, آپ کا بچہ ہے ٹی وی دیکھتا ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے ٹی وی دیکھنا چاہیے, لیکن آپ کا بچہ 3 4 5 6 اور سارا دن سپوز دیکھ لیتا ہے. اوبویسلی اگر آپ ٹی وی والا معاملہ ہے تو اس میں بچہ اگریسو زیادہ ہو چکا ہوگا, زیادہ شاؤٹنگ والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے, ایون ہٹنگ تک بھی بات پہنچ سکتی ہے, ڈپینڈز آن دا ایج اور کتنا عرصہ گزر چکا اس مس بیہیویئر کو. اب آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے تو آپ نے بٹھا کے جس دن جب بچہ ٹی وی نہیں دیکھ رہا تو بتانا ہے کہ ٹی وی دیکھنے کے نقصانات کیا ہیں, اور جب وہ ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کیا مس کر رہا ہوتا ہے, کیسے اس کی ہیلتھ, اس کا برین, ہر چیز, آئی سائٹ کیسے ڈیمیج ہو رہی ہے, کیسے افیکٹ ہو رہی ہے, اور وہ جتنا کچھ اپنی لائف میں لرن کر سکتا ہے, آبزرو کر سکتا ہے, انجوائے کر سکتا ہے, وہ نہیں کر رہا. ڈیٹیل میں اس سے بات کریں, اس کو الٹرنیٹیوز دیں کہ بیٹا اگر آپ یہ نہیں ٹی وی نہیں اس ٹائم دیکھیں گے تو ہم مل کے یہ کر سکتے ہیں, ہم یہ ایکٹیویٹی پلان کرتے ہیں, یہ ایکٹیویٹی پلان کرتے ہیں, اس کے ساتھ کچھ کریں. پہلے ایڈوانس میں کوئی ایکٹیویٹی کر لیں, اس کو پتہ ہو کہ اچھا ہی اور شی کین فور سی, میں جب نہیں دیکھوں گا تو یہ کر سکتا ہوں, دیر از این آپشن اویلیبل, میری ماں ہوگی, مائی فادر ول بی دیر, سم ون از دیر, کیونکہ اس کو گائیڈنس اور اسسٹنس چاہیے ہوگی ٹو اسٹارٹ وتھ. پھر اس کو بتائیں کہ بیٹے وی آر گوئنگ ٹو میک اے پرنسپل, کیونکہ دس از ویری ہارمفل, اور آئی لو یو سو مچ اینڈ آئی کیئر فار یو اینڈ آئی ایم ریسپانسبل ٹو ٹیک کیئر آف یو. اب ہم مل کے اس چیز کو بنا رہے ہیں پرنسپل کہ ہم 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھیں گے صرف. اب آپ بتائیں کہ کون سا گھنٹہ ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے بریکفسٹ کے بعد دیکھنا ہے, آپ نے نون میں دیکھنا ہے, آفٹر نون میں دیکھنا ہے, آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں کیا آپ کے لیے سب سے زیادہ اپروپریٹ ہے. کیا خیال ہے, ہم آرٹ اینڈ کرافٹ سے پہلے ٹی وی دیکھیں گے یا بعد میں دیکھیں گے. اب وہ ایک اسپیسیفک جو نا ایکسائٹنگ چیز اس کے اندر ڈال دیں کہ آپ نے آرٹ اینڈ کرافٹ پہلے کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے. اسے ایسوسیشن بھی ہوگی نا کچھ ایکسائٹنگ, وہ ڈیسائیڈ کروا لیں بچے سے 1 گھنٹہ ٹھیک ہے, اب ہم نے اس ٹائم پہ 1 گھنٹہ دیکھنا ہے. اور پھر اوبیسلی کانٹینٹ بھی آپ ڈیسائیڈ اگر آپ نے کرنا ہے, یا آلریڈی اگر آپ کا بچہ کانٹینٹ میں ٹھیک ہے تو نو ایشوز, کانٹینٹ بھی ڈیسائیڈ کر لیں, ٹائم بھی ڈیسائیڈ کر لیں. اس کو بتائیں کہ بیٹے اگر آئی نو دس ہیپن سم ٹائم, ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نہیں دل کر رہا ہوتا نا آف کرنے کو, اٹس بن لانگ ٹائم کہ آپ تو ہم بہت زیادہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, تو کیا ہوگا, آئی ول ریمائنڈ یو, آئی ول گیو یو اے پولائٹ ریمائنڈر کہ آپ کو آف کرنا ہے. اور پھر اس ٹائم پہ میں خود یا تو آف کر دوں گی, آپ خود آف کر دیں گے. اور اگر نہیں ہوتا تو بیٹے کیا ہوگا, مجھے ٹی وی آف کرنا پڑے گا, اور ہم پھر نیکسٹ 5 days 3 days ڈپینڈز اور چائلڈ ایج اور بیہیویئر اینڈ آل دیٹ, آپ اپنے بچے کے مطابق اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. آپ نے 2 دن آف کرنا ہے, 3 دن آف کرنا ہے, 5 دن ہے, 1 ہفتہ, ہم ٹی وی نہیں دیکھیں گے. پھر کسی کو بھی ٹی وی دیکھنا الاؤڈ نہیں ہوگا اس گھر میں, نو ون کین واچ. اب پھر آپ اپنے بچے کو بتائیں گے, کہیں گے کہ بیٹا کین یو ریپیٹ کہ ہمارا کیا پرنسپل ہے, تاکہ ہم میوچولی انڈرسٹینڈنگ سے اس پہ امپلیمنٹیشن کر سکیں. یس ممی. اب آپ کا بچہ ریپیٹ کرے گا, افرمیشن ہوگی کہ ٹھیک ہے, انڈرسٹوڈ, پتہ چل گیا, یہ پرنسپل ہے, امپلیمنٹیشن ہوگی تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, یہ کانسیکوینس بیئر کرنا پڑے گا. آپ کے بچے نے ریپیٹ کر لیے ورڈز آپ کے پیچھے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی لائک دیٹ کہ آپ نے سمجھا دیا, ریپیٹ کروا لیا تو آپ کا بچہ اگلے دن ایگزیکٹلی وہی کرے گا. مے بی وہ کر لے, کوائٹ پاسبل کہ نہیں کرے گا. اب آپ کو کیا کرنا ہوگا, آپ نے اگر 1 گھنٹہ ڈیسائیڈ کیا ہے, 10 منٹ پہلے ریمائنڈر دے دیں, بیٹے 10 minutes لیفٹ, ویڈیو دیکھ لیں. آپ کے بچے کی اگر وہ 10 minutes کی ہی رہ گئی ہے تو ٹھیک ہے, لاسٹ ویڈیو 5 minutes کی ہے تو بھی بتا دیں بیٹے لاسٹ ویڈیو, یو ہیو جسٹ 10 more minutes. پھر 2 منٹ رہ جائیں تو بتا دیں بیٹے جسٹ 2 minutes لیفٹ, یو ہیو ٹو ٹرن یور ٹی وی آف. اور جب ختم ہو جائے, ٹائم آ جائے, بیٹے یو نیڈ مائی ہیلپ ٹو ٹرن اٹ آف, یو ول ٹرن اٹ آف آل بائی یور سیلف. اگر وہ پھر 1 منٹ کے بیٹے وی ہیو آلریڈی ڈیسائیڈیڈ, ریممبر دا پرنسپل, نہیں کر رہا آپ آف کر دیں. نو میرے بچے بھی ایک بار ایڈکٹیڈ ہو چکے تھے. میں نے کیا کیا تھا, ابراہیم اوبیسلی بہت زیادہ دیکھنے لگ گیا تھا, میں نے کیا کیا, اس کے ساتھ یہی پرنسپل اپلائی کیا, اینڈ دین میں نے وائر نکال دی ٹی وی کی, وہ ٹی وی کے پیچھے سے نکل جاتی ہے نا, میں نے وہ نکال کے اس کو ہائڈ کر دیا. اور ہمارے ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم 3 دن نہیں دیکھیں گے. میں نے 3 دن نہیں, میں نے چھپائے رکھی ہے. اب وہ پورا گھر چھانتا رہا ہے وائر کے لیے, اس نے شاؤٹنگ بھی کی ہیں اوبیسلی, میں نے ٹینٹرم اس کا بہت اسٹرانگ والا پھر بیئر بھی کیا.
اس کو کام ڈاؤن کیا. میں نے کام ڈاؤن رہ کے اس کو مینیج کیا. وہ فلی ہائپر ہو چکا ہوا تھا اس وقت, اگریسو ہو گیا ہوا تھا, بٹ آئی واز کام. بٹ آئی ایم سٹنگ ود یو, یو کیپ یور باڈی ٹو یور سیلف. آپ اپنے ہاتھ پاؤں اپنے تک رکھیں گے. آئی ایم سٹنگ ہیئر ویٹنگ فار یو ٹو کام ڈاؤن. اف یو نیڈ مائی ہیلپ آئی ایم ہیئر. جیسے ہی آپ کا بچہ بیٹھا چیختا چلاتا رہے گا, تھوڑی دیر کام ڈاؤن بیٹھے رہیں, پازیٹیو انرجی اور وائبز آپ سے آپ کے بچے کو پہنچ جائیں گی. اینڈ دین what will happen, آپ کا بچہ کام ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. دین یو ہیو ٹو اسٹیپ ان اینڈ ٹاک ٹو یور چائلڈ اباؤٹ اٹ کہ وی ہیو آلریڈی ڈیسائڈیڈ, آئی ہیو جسٹ امپلیمنٹڈ آن دا پرنسپل یو ہیو ڈیسائڈیڈ ود می. بیٹے آپ نے چوز کیا تھا نا یہ کانسیکوینس, آئی ہیو جسٹ امپلیمنٹڈ. بچے کو بتائیں بیٹے میں نے نہیں کچھ کیا, یو ڈیسائڈیڈ اٹ ود می کہ آپ 1 گھنٹہ دیکھیں گے, اس ٹائم پہ دیکھیں گے, اینڈ یو اگریڈ یو ول ٹرن آف اینڈ یو اگریڈ اباؤٹ دا کانسیکوینس. آپ نے اگری کیا تھا, اگر نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا نا. یو چوز اینڈ آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ, آئی ایم شیور مائی سن کین چوز نیکسٹ بیٹر آپشن نیکسٹ ٹائم. کر سکتے ہیں آپ, بچے کو پولائٹلی بتائیں. اور پھر 3 دن بچہ آپ کا مان میں ٹھیک ہے ڈن, آئندہ ایسا میں پورے ٹائم پہ آف کروں گا. بیٹے اب تو اپلائی کرنا پڑے گا 3 دن, مجھے بھی ویٹ کرنا پڑے. آئی ریئلی وانٹ یو ٹو واچ, آئی ریئلی وانٹ ٹو واچ. آپ خود بھی نہیں دیکھیں گی اسکرین, آپ خود بھی نہیں دیکھیں گی اسکرین. 3 دن آپ کو بند رکھنا پڑے گا. آپ کو فون ہے امپورٹنٹ, ارجنٹ کالز ہیں, سن لیں. بچے کو بتائیں کہ اٹس جسٹ این ارجنٹ کال, آئی ایم ناٹ یوزنگ اسکرین, آئی ایم ناٹ واچنگ اینی تھنگ. اس کے علاوہ فون اپنا سائڈ پہ رکھ دیں, مت یوز کریں. ٹیل یور چائلڈ دا پرنسپل اپلائز ٹو ایوری ون, ناٹ جسٹ ون چائلڈ. کہ صرف اس کے نہیں, سب کے اوپر اپلائی ہوتا. اسٹک ٹو رہیں گے. 3 دن کے بعد کریں, آپ کے بچے کو سمجھ آ جائے گی کہ یہی کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا بچہ ٹرین ہو چکا ہوگا, ٹرسٹ می. ایسے ہی کچھ بھی اور ہے آپ کا, جیسے میں یہ جو ٹی وی کی ایگزامپل ہو گیا, آپ نے گھر میں کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے, جیسے پانی ہے اور انڈور آپ کے بچے پانی سے کھیلتے ہیں, جیسے واٹر گن ہے آپ کے بچے, جیسے میں وہ اسٹرگلز بتا رہی ہوں جو میں نے خود فیس کی ہیں. واٹر گن ہے, اوبویسلی اگر انڈور کھیلیں گے تو ہر چیز گندی خراب ایسی سب کچھ ہو جائے گا. تو پھر ان کو بتایا کہ انڈور کریں گے تو دیکھیں ایسے ایسے ہر چیز گندی ہوگی, ایسے فنگس لگ جائے گی, ایسے میس ہوگا, وی ہیو ٹو کلین اگین اینڈ اگین, ڈرٹی ہو جائے گی, اسمیلی ہو جائے گی. سارے کانسیکوینس ان کو بتائیں کہ اگر یہاں واٹر گن یوز کرتے ہیں تو کیا کیا ہوگا. اور پھر ان کو ایک ایریا بتا دیں, جیسے ہمارے پاس گیریج ہے, اوپن جگہ ہے باہر, تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ واٹر گنز جسٹ گیریج میں, وہ انڈور یوز نہیں ہو سکتی. تو جیسے ہم ابراہیم کو میں نے بتایا, ابراہیم ہانیہ فالو کرتے ہیں, سلیمان ان کو دیکھ دیکھ کے پیچھے ویسے ہی کرتا ہے. تو وہ اس طرح ان کو پراپر چیز بتائیں کہ یہاں اس طرح سے آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے بچے کو کاؤچز نہیں الٹے کرنے دے سکتے تو ان کو پھر بتائیں کہ بیٹے کیوں نہیں کیا جا سکتے, تو اس کا الٹرنیٹ کیا ہے. اچھا, ان سے پہلے پوچھیں کہ کیوں الٹا کرنا ہے بیٹے. یو وانٹ ٹو میک پلیٹ اینڈ لیٹس ڈو اٹ لائک دس. ہم یہ چیز اس طرح رکھتے ہیں, یہ ٹیبلز جوڑ لیتے ہیں, یہ والی چیئرز لا کے ایزی ٹو موو ہیں, ہلکی ہیں, لیٹس میک پلیٹ اینڈ ہیئر. یا پھر آپ کے پاس وہ کوٹ ہینگرز ہوتے ہیں, اگر آپ کے گھر میں وہ ہیں تو 1 یا 2 ہیں, جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ملا کے آپ پلیٹ اینڈ, جیسے آپ سینٹر میں کوٹ ہینگر رکھیں, اس کے اوپر آپ 2 بیڈ شیٹ کو گرا لگا کے اوپر پھیلائیں. میں نے کیونکہ کیا ہوا اس لیے میں بتا سکتی ہوں آپ کو. اور ان کے جو کارنرز ہیں وہاں پہ کچھ ہیوی چیز رکھتے ہیں, کھینچ کے نا بڑا سا پیچھے سے پل کر کے دونوں سائڈ سے, تو وہ نیچے وہ پلیٹ اینڈ کی طرح بن جائے گا. آپ اپنے بچے کو پلیٹ اینڈ دے سکتے ہیں. میں نے گیریج میں بچوں کو سردیوں میں بنا کے دیتی تھی ایسے. یو کین میک پلیٹ اینڈ لائک دس. کچھ بھی ایسا ہے جس کے نیچے مطلب جو ایک لمبا سا اسٹینڈ بن سکتا ہے سینٹر میں, آپ یوز کر سکتے ہیں. یو کین گیو دیم آلٹرنیٹ آپشنس, اور ان کو بتائیں کہ دس از دا پرنسپل, دس از دا رول, کہ یہ چیز آپ یہاں سے نہیں اٹھا سکتے ہیں بیٹا, یہ اس کو نہیں ہلانا ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کا ایریا ہے, یہ آپ کی چیزیں, اس میں آپ اپنی کریٹیوٹی کو یوز کر سکتے ہیں. میک یور چائلڈ پلے ایریا سیف. ہم نے نیچے والے پورشن میں ڈرائنگ روم نہیں اسی لیے نہیں بنایا کیونکہ ہم نے یہاں نیچے جو لاؤنج اور ڈرائنگ روم کا ایریا تھا اس کو بچوں کا ایریا بنا دیا. لاؤنج اوبویسلی سٹنگ پلیس ہے اور ایڈجسٹنٹ ہے بچوں کے پلے روم سے, تو ہم نے یہاں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بچے کو روکنا پڑے, اس کو ٹچ نہیں کرو, وہاں نہیں جاؤ, یہ نہیں ہلاؤ, نتھنگ. کوئی ڈیکوریشن آئٹم نہیں ہے, کوئی ایسی چیز خراب ٹوٹنے والی نہیں ہے. بچے سارا دن اپنی مرضی سے انجوائے کرتے ہیں, کھیلتے ہیں, ہمیں بار بار ٹوکنے اور منع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. دس از وٹ یو ہیو ٹو ڈو ود یور چلڈرن. ان کو ایک اپنی بے شک چھوٹی سی اسپیس دے دیں, ان کو اپنی اسپیس بنا کے دیں کہ دس از یور اسپیس, دیز آر یور اسٹف, یہاں آپ اپنی مرضی سے بیٹے جو مرضی کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے, یو ہیو ٹو ٹاک ٹو می, آئی ول بی دیر. ہو سکتا ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے آپ اپنی ہیلپ کے ساتھ اپنی اسسٹنس میں کچھ چیزیں کروا سکتے ہیں,
ٹھیک ہے بیٹے اس ٹائم مومی فارغ ہوں گی, یہ ٹائم آپ کا اور مومی کا ڈیسائڈ ہو گیا, ول ڈو اٹ ٹوگیدر اینڈ دین ڈو اٹ. اگر آپ کو بھول جاتا ہے تو ریمائنڈر لگا لیں, ڈو اٹ وتھ یور کڈس. اپنے بچوں کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ انوالو ہوں. پرابلم پہ فوکس نہیں کریں, اس کی ریزن پہ فوکس کریں. زخم کی رسنے پہ فوکس مت کریں, بلڈ کے اوپر فوکس مت کریں, چوٹ کو ٹھیک کرنے پہ فوکس کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں کریں, ہمارے بچوں کو مومنین بنائیں. آمین. السلام علیکم.